تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت کی خبر دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلی۔ وہ خبر ہندوستان میں بھی آئی، اور عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات بہت زمانے سے تھے، خاص طور سے جو ہندوستان کا ساحلی علاقہ ہے، جیسے سورت کا دیول کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، اور بھی اسی طرح بعض علاقے ہیں جہاں عرب کے لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی۔ اسلام آنے کے بعد بھی یہ تجارت کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر مسلمان بھی تجارت کے قافلے میں آیا کرتے تھے، تاجر کی شکل میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر، اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام کی بھی خوشبو ہندوستان میں پھیلنے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ یہ واقعہ ہوتا رہا یہاں تک کہ 15 ہجری میں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قافلے آئے، اس سے پہلے بھی قافلے آئے تھے، تو ان کے بعد سے مسلمانوں کا قافلہ کچھ زیادہ آنا شروع ہوا۔ عرب ہند کے تعلقات پر علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی ایک مستقل کتاب ہے، عرب ہند کے تعلقات۔ تو اسلام کی خوشبو یہاں بھی آئی، مسلمانوں کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، گویا کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ علاقے جو ہندوستان کے ساحلی علاقے ہیں جہاں عرب تجار آیا کرتے تھے، ان علاقوں میں غنڈہ گردی اور ڈاکہ زنی بہت زیادہ تھی۔ وہ تاجروں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، کبھی تو سمندر کے اندر جہاز کو، جو زمانے میں پانی جہاز کہا جائے، بادبانی کشتیاں جو ہوا کرتی تھی، اس کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ، اور عرب کے تاجروں کا یا مسلمانوں کا کاجے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ اس طرح لوٹا ماری غارت گاری چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا سن 15 ہجری کے بعد کہ مسلمانوں کے قافلے کو، مسلمانوں کے ایک پوری جماعت کو، تاجروں کی جماعت کو ساحلی علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اسے قبضہ کر کے اس کے ساتھ بے عزتی کی گئی۔ اس عورت نے آواز لگائی تھی، امیر المؤمنین، اس نے آواز لگائی تھی، جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے نے جا کے بتایا کہ ہندوستان کے ساحلی علاقے پر ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کی گئی ہے۔ جب یہ خبر وہاں حاکم وقت کو پہنچتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے۔ رہزنی تو پہلے سے چل رہی تھی، ڈاکہ زنی چل رہی تھی، غنڈہ گردی چل رہی تھی، لیکن جب بات یہاں تک پہنچی کہ مسلمان عورت کی عزت و عصمت کو تار تار کیا گیا، تو زمانے میں عراق کے جو حاکم تھے حجاج بن یوسف، اس نے 2 دفعہ فوجی کو بھیجا حملہ کرنے کے لیے۔ پہلے تو راجہ داہر کو خط لکھا گیا کہ بھائی تمہارے غنڈوں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ راجہ داہر نے کوئی توجہ نہیں دی، اور بعض تاریخی روایتیں یہ کہتی، اس نے کہا کہ وہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے، ہم ان ڈاکوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم نہیں کرو گے تو میں کرتا ہوں، اور وہاں سے 2 دفعہ فوج بھیجی گئی، لیکن اتفاق سے دونوں دفعہ فوج کو شکست ہو گئی۔ یہ فوجی حملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا، مال لوٹا گیا، ہماری خواتین کی بے عزتی کی گئی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ بدلہ لو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو میں خود سر میں کفن باندھ کر آ جاؤں گا۔ 2 دفعہ حملے ہوئے، کامیابی نہیں ملی۔ حجاج بن یوسف نے تیسری دفعہ اپنے بھتیجوں کو بھیجا، نوجوان بھتیجا تھا، 14 15 سال 16 سال یعنی 20 سال کے اندر اندر اس کی عمر تھی، جس کا نام محمد بن قاسم ثقفی تھا۔ اس کی نگرانی میں حملہ ہوتا ہے، پھر وہ حملہ کامیاب ہوتا ہے، اور پھر کہا جائے کہ پہلی دفعہ کسی علاقے میں، سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اسلام جو پہلے آیا تھا وہ تجارت کے راستے سے آیا تھا،
اخلاق کو دیکھ کر، ایمانداری کو دیکھ کر، انصاف پروری کو دیکھ کر، اخلاق حسنہ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو چکے تھے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے علاقے میں تو فوجی حملہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اچھی طرح یہ فوجی حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے، تاریخی روایت جو یہ بتائے کہ فوجی حملہ کیا گیا اور زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ الزام ڈالنے والے الزام ڈالتے ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ فوجی حملہ اس وجہ سے ہوا تاجروں کی حفاظت کے لیے۔ عرب تاجر کا جو مال لوٹا گیا تھا، عرب خاتون کی جو عصمت دری کی گئی تھی، اور راجہ دائر نے کہا تھا کہ ہمارے قابو سے باہر ہیں، تو کنٹرول کرنے کے لیے، تجارتی قافلے کو محفوظ رکھنے کے لیے، کاروبار اطمینان سے ہونے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں کیا گیا۔ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلتا ہے اور اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جو یہ کہتے ہیں، دنیا کا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا جہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، وہاں تو کوئی فوجی حملہ نہیں ہوا، پورا کا پورا ملک مسلمان ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا۔ آخر کیسے وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ یہ ایک الزام ہے، اور ایسا الزام ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کبھی بھی کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر کسی کو کسی عقیدے کا ماننے والا نہیں بنا سکتے آپ۔ آج اگر مان بھی لیتا ہے وہ، تو کل آپ کے غائبانے میں وہ انکار کر دے گا، وہ گھر میں جا کے کچھ اور کرے گا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ فوجی حملہ ہوا، اور یہ فوجی حملہ اسلام پھیلانے کی نہیں، حفاظت کے لیے، تاجروں کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا مرحلہ جو مسلمان بننے کا ہے کہا جائے، یا اسلامی دعوت پھیلنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام ہندوستان میں آئے، عراق سے بھی آئے، ایران سے بھی آئے، افغانستان کی طرف سے آئے، صوفیاء کرام آئے۔ ان صوفیاء کرام کی دعوت، محبت بھرے پیغام اور لوگوں کے ساتھ سماجی کام کرنے، اٹھنے بیٹھنے، اچھے معاملات کرنے کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حیدر خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، اسی طرح نظام الدین علیہ الرحمہ، اسی طرح نہ جانے کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اسلام اس طرح پھیلا ہے محبت کے ساتھ، فوجی حملے سے نہیں پھیلا ہے۔